الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أهل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الحمدللہ خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی اس باشرف لیلہ مبارکہ میں لیلۃ القدر میں آپ مومنین اور سروران کرام کی زیارت کی توفیق نصیب ہوئی ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آج کی رات کی برکات اور ہر رات کی برکات ہم سب کو انشاءاللہ عطا فرمائے. موضوع بات ہے فلسفہ امامت اور تکامل انسان یا کمال انسانی. اس سے پہلے کہ موضوع میں گفتگو کریں اور متعلقہ موضوع کے بارے میں کچھ عرض ہو، موضوع کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ معلوم ہو جائے ہم کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پوری بات میں توقع وہی رہے جو موضوع قرار دیا گیا ہے. ہماری بات امامت کے بارے میں نہیں ہے، جیسا کہ ہماری گفتگو فلسفے کے متعلق بھی نہیں ہے. یہ نہیں بیان کرنا ہمیں کہ فلسفہ کیا ہے، اگرچہ اپنی جگہ قابل بات چیز ہے، لیکن اس گفتگو میں موضوع فلسفہ نہیں ہے جو ایک علم کے طور پر متعارف ہے، اور امامت بھی نہیں ہے موضوع، بلکہ مقصود یہاں پر فلسفہ امامت ہے. فلسفہ امامت سے مراد ہماری وہی ہے جو اس کے مشابہ تعبیرات میں استعمال کرتے ہیں ہم. جیسے ایک تاریخ ہے، علم تاریخ، اور ایک فلسفہ تاریخ ہے. اسی طرح ایک کہیں اخلاق اور ایک فلسفہ اخلاق ہے، یا کہیں فقہ اور ایک فلسفہ علم فقہ ہے. ایک ہے دین اور ایک ہے فلسفہ دین. جب آپ فقہ کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں تو فقہ کی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، اور کون سی چیز کا کیا حکم ہے. یہ ہو جائے گی فقہ اور علم فقہ. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے. یہ علم فقہ ہے.
اگر کوئی یہ بیان کرنا شروع کرے یا اس کے متعلق سوچے یا اس کے متعلق لکھے اور اس چیز کے متعلق اگر گفتگو کرے تو اس کا نام ہو جائے گا علم فقہ. یا جیسے اخلاق ہے، انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو کیسے ہونا چاہیے اور کیسے نہیں ہونا چاہیے، انسان کو سچا ہونا چاہیے، انسان کو شجاع ہونا چاہیے، انسان کو باعفت ہونا چاہیے، انسان کو عادل ہونا چاہیے، انسان کو صاحب فراست ہونا چاہیے، انسان کو صاحب صداقت ہونا چاہیے. یہ سب علم اخلاق ہے. اگر یہ گفتگو شروع ہو، اسی طرح اگر آپ آئیں اور کہیں کہ دین کیا ہے، دین کے اصول کیا ہیں، دین کے فروع کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کی مراد کیا ہے، یہ ہو جائے گا دین. امامت میں اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ امامت کیا ہے، ائمہ کون ہیں، کتنی قسمیں ہیں امامت کی، کون سے دلائل ہیں امامت کے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی امامت سے متعلق اور بحث امامت ہے. لیکن جیسے کہ عرض کیا ہے، ہماری گفتگو اس وقت نہ خود امامت سے بلکہ فلسفہ امامت کے متعلق ہے. خود فلسفہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر جو کلمہ فلسفہ استعمال کیا ہے، اس سے بھی مراد وہ نہیں ہے جو عام طور پر علم فلسفہ سن کر جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے. فلسفہ ایک علم ہے دیگر علوم کی مانند، علم فقہ ہے، علم ریاضی ہے، دیگر علوم ہیں، ان میں سے ایک فلسفہ ہے. فلسفہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں انسان برہان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے سے حقائق کی شناخت کرتا ہے. جو بھی حقائق ہوں، حقائق مادی ہوں یا غیر مادی ہوں، حقیقت شناسی اور حقائق یابی اور حقائق تک پہنچنے کے لیے انسان جو علم پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس علم کو فلسفہ کہتے ہیں. کہ ہماری بات اس وقت وہ بھی نہیں ہے، فلسفہ بھی یہاں پر نہیں بیان کرنا، بلکہ مقصود فلسفہ امامت ہے. جب فلسفہ امامت سے بات آ جائے تو فلسفے کے وہ معنی نہیں ہے مراد یہاں پر، بلکہ مقصود ہمیں یہاں پر حقیقت امامت بیان کرنا ہے. امامت کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر بیشتر کھول کے مطلب کو بیان کریں اور ذہن میں سوچنا چاہیں، بجائے اس کے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں امامت کیا ہے، فلسفہ امامت میں بات یہ کی جاتی ہے کہ امامت کیوں ہے، کس مقصد کے لیے ہے، کس ضرورت کے تحت امامت ہے. جس طرح سے آتے ہیں دین اور فلسفہ دین، قرآن اور فلسفہ قرآن. قرآن یعنی 114 صورتیں، یہ قرآن ہے. فلسفہ قرآن وہ صورتیں نہیں ہیں، آیات نہیں ہیں، خود آیات قرآن ہے. فلسفہ قرآن یہ آیات کیوں ہیں، کس لیے ہیں، کس مقصود کے لیے ہیں، کیا ضرورت تھی ان آیات کی، اگر یہ آیات نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور جب کہ ہیں تو کیا ہوا. تاریخ ایک علم ہے جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ تاریخ میں یعنی گزشتہ زمانے میں کیا ہوا، واقعات کیا رونما ہوئے، کون کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کہاں اس نے تعلیم حاصل کی، کہاں اس کی شادی ہوئی، کتنے بچے ہوئے، کس سے شادی ہوئی، کیسے ہوئی، اور کب مرا، قبر کہاں ہے اس کی. یہ تاریخ ہے. اور ایک ہے فلسفہ تاریخ. فلسفہ تاریخ سے مراد یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو واقعات
آپ نے قلم بند کیے کہ فلاں شخص پیدا ہوا، اسے پرورش پائی، اسے تعلیم حاصل کی، وہ بڑا، وہ پلا، اس نے یہ کام انجام دیے، یہ سب تاریخ۔ تو فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کیوں ہے، یہ کیوں ہمارے لیے کیوں اس کو بیان کر رہے ہیں، ہمیں کیا فائدہ اس کا؟ وہ پیدا ہوا تو ہوا، سب پیدا ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا، اور اس نے تعلیم حاصل کی تو کی، سب تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا، خود سبھی انسان زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ آپ دوسروں کے حالات تاریخ میں پڑھیں؟ کیوں پڑھیں ہم؟ کس مقصد کے لیے پڑھیں؟ ہمیں تاریخ کیا دیتی ہے؟ ہماری کون سی مشکل کا حل ہے تاریخ؟ آیا صرف قصہ ہے، صرف کہانی ہے؟ جس طرح سے بچہ رات کو سونے سے پہلے عادت ہوتی ہے بچوں کی، والدین سے ایک کہانی سن کے سوتا ہے، تو آیا ہماری نفسیات بھی وہ بچوں والی نفسیات ہے کہ جب تک تاریخ کی ایک کہانی ہمیں سنا نہ دی جائے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا؟ آیا صرف ایک کہانی سننے کے ہم مشتاق ہیں، اور ایک کہانی سننا ہماری نفسیاتی ضرورت ہے، یا تاریخی واقعات ایک کہانی سے ماورا اور ایک کہانی سے ہٹ کر ان کی کچھ اور بھی حقیقت ہے؟ اور تاریخ کا ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر تاریخ نہ ہو انسان کا مستقبل بھی نہیں ہوگا، اگر تاریخ نہ ہو انسان کا زمانہ حال بھی نہیں ہوگا۔ تاریخ ضروری ہے حیات بشر کے لیے۔ یہ جو علم ہمیں بتائے گا اس علم کو کہیں گے ہم فلسفہ تاریخ۔ خود تاریخ مثلا پاکستان کی آزادی کی تاریخ، یہ ایک تاریخ ہے، لیکن فلسفہ تاریخ کسی خاص تاریخ کے بارے میں نہیں ہوتا، پوری تاریخ، ساری تاریخ۔ کیوں تاریخ کیوں ہے، کس لیے ہے، کیوں ہمیں تاریخ کی، کہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے تاریخ کی، یہ ہو جائے گا فلسفہ تاریخ۔ یہ چند نمونے آپ کی خدمت میں اس کے مشابہ، یعنی یہ تعبیر جو ہم نے موضوع گفتگو جس کو قرار دیا ہے، اس کے مشابہ تعبیریں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم فلسفہ امامت سے اس مختصر سی توفیق میں اور فرصت میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ فلسفہ امامت یعنی امامت کیوں، کس لیے، کیوں کر امامت ہے، امامت کے بغیر کیا ہوگا؟ اب جب کہ امامت ہے تو کس ضرورت کے تحت امامت ہے، اور کس کی یہ ضرورت ہے؟ آیا خدا کی یہ ضرورت ہے، خدا کی مشکل حل ہوتی ہے اس سے، امام کی مشکل اس سے حل ہوتی ہے، یا بشر کی مشکل اس سے حل ہوتی ہے؟ کس کا تقاضا ہے، کیوں؟ اور پھر اسی کے ذیل میں اور اسی کے ضمن میں جو بات آتی ہے امامت کے ضمن میں، جیسا کہ عنوان میں ہے تکامل انسان۔ اگر حقیقتاً انسان حقیقت امامت اور فلسفہ امامت اور رمز و راز امامت تک اگر انسان پہنچ جائے تو چہ بسا یہ بھی اسے معلوم ہو جائے کہ تکامل بشر سے مراد کیا ہے، تکامل انسان سے مراد کیا ہے، اور یہ کہ یہ بات صرف ایک معلوماتی بات پھر نہیں رہے گی بلکہ ایک عملی بات ہوگی، یعنی علم کے فائدے کے علاوہ ایک فائدہ عملی بھی اس میں موجود ہوگا، اور وہ یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ میں اس راہ انسانیت میں اور اس تکامل انسانی میں کہاں واقع ہوں، کہاں پر کھڑا ہوا ہوں، بلکہ یہ سوچ سکے کہ آیا میں اصل انسانی تکامل کے راستے میں ہوں یا نہ کہیں اور جا رہا ہوں، کسی اور راستے کو میں نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا عملی فائدہ ہو جائے گا۔ اور فرصت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، 3 گھنٹے، کوئی اتنی بڑی فرصت نہیں ہے کہ اتنا بڑا مطلب جس میں بیان کیا جا سکے اور وہ اس طرح کھول کے سمجھ میں بھی آ جائے انسان کو، بہت ہی محدود فرصت ہے۔ پر کہ
محدود فرصتوں میں بڑے موضوع اور وسیع موضوع جب چھیڑے جائیں تو جو توقع ہونی چاہیے انسان کو وہ یہ ہے کہ اتنے اہمیت کے حامل موضوعات اگر ان کے اصلی خطوط اور اصلی اصول بنیادیں اگر انسان کو معلوم ہو جائیں تو وہ کافی ہے کہ بعد میں خود انسان ان اصولوں کی بنیاد پر فکر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مطالعہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور موضوع کو اپنے ذہن میں تکمیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم ممکن ہے گفتگو کی پوری عمارت کھڑی نہ کر سکیں، لیکن گفتگو میں اس مسئلے اور اس عنوان کی وہ بنیادیں بن جائیں گی کہ جن کی بنیاد پر، جن کے اساس پر بنیاد بحث بنائی جا سکتی ہے، عمارت بنائی جا سکتی ہے، اس کے اوپر ایسی بنیادیں فراہم ہو جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا مطلب جو جاننا ضروری ہے فلسفہ امامت کے لیے اور اس کے مشابہ بات فلسفہ نبوت اور فلسفہ حکومت اور فلسفہ ریاست اور سارے مسائل جتنے بھی اس کے مشابہ ہیں ان کے لیے بھی قاعدہ یہی رہے گا۔ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امامت ہے کیا، تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ کیوں، یا صرف ان دو سوالوں کا جواب ہمیں لینا ہے اس پوری گفتگو میں۔ امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے۔ کیوں میں بھی دو چیزیں ہیں یہاں۔ ایک، انسان یہ سوچتا ہے کہ یعنی امامت کی دلیل کیا ہے، ہمیں دلیل سے نہیں گفتگو کرنی، یہاں امامت کی دلائل نہیں پیش کریں گے ہم، بلکہ امامت کے اسباب اور علت کیا ہے امامت کی۔ دلیل میں اور علت میں فرق ہے۔ دلیل اور چیز ہوتی ہے اور علت اور چیز ہوتی ہے۔ مثلا اس فرق کو بیان کرنے کے لیے کہ دلیل اور علت میں فرق معلوم ہو جائے، تاکہ اپنی بات مشخص ہو جائے اور روشن ہو جائے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں۔ آپ نے آگ جلائی گھر میں یا کسی جگہ بھی آگ جلائی آپ نے چولہے میں، جس کے ذریعے تیل سے جلائی، گیس سے جلائی، بلاخر آپ نے آگ جلا لی۔ اب ایک آدمی آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ آگ آپ نے کیوں جلائی۔ اس کیوں سے دو سوال اس نے کیے ہیں گویا آپ سے۔ ایک یہ ہے کہ دلیل کیا ہے آگ جلانے کی، اور ایک یہ ہے کہ علت کیا ہے آگ جلانے کی۔ کیا دلیل ہے کہ آپ نے آگ جلائی ہے؟ آپ کسی اور جگہ ہیں، آپ کا دوست کسی جگہ ہے، اس کو آگ نظر نہیں آ رہی، وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ نے آگ جلائی ہے، کیا دلیل ہے کہ آگ جل رہی ہے؟ دلیل پوچھتا ہے اس بات کی۔ دلیل کے طور پر آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنا مقصد بھی دلیل کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، آگ کی کوئی علامت بھی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ اس دلیل کے تحت آگ جل رہی ہے۔ آپ کہیں دھواں دیکھ رہے ہو اور اس کو دھواں نظر آ رہا ہے، اور چونکہ دھواں اٹھ رہا ہے پس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ یہاں دھواں آگ کی دلیل بن گیا ہے، حالانکہ خود آگ سے نکلا ہے، آگ کا فرزند ہے دھواں، آگ نے ایجاد کیا ہے دھواں، دھوئیں نے آگ کو نہیں پیدا کیا، دھواں آگ کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، لیکن آپ آگ کے جلنے کی دلیل کے طور پر دھوئیں کو پیش کرتے ہیں کہ یہ دھواں دیکھو، اسی سے یقین پیدا کر لو کہ آگ جل رہی ہے۔ یا کمرہ گرم ہے، حرارت ہے کمرے میں، اب حرارت خواہ آگ کی وجہ سے ہے، اب آپ حرارت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ حرارت جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے یہ دلیل ہے کہ آگ بھی موجود ہے، آگ جل رہی ہے، چولہا جل رہا ہے، یہ ہو جاتی ہے دلیل۔ لیکن اس سے ہمیں علت آگ کی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ دلیل معلوم ہوگی، بھائی دھواں ہے، دھوئیں نے بتا دیا کہ آگ ہے،
دلیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ دلیل ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا پتہ دے دے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ دھوئیں نے بتا دیا ہمیں کہ آگ ہے، حرارت نے بتا دیا ہمیں کہ آگ ہے، دن نے بتا دیا کہ سورج ہے، اندھیرے نے بتا دیا کہ رات ہے، سردی نے بتا دیا کہ موسم سرما ہے۔ یہ دلیلیں ہیں ہماری، لیکن جن جن کی یہ دلیلیں ہیں ان کی کچھ علت بھی ہے، ان کا کوئی سبب بھی ہے۔ علت سے مراد یہاں پر سبب۔ خوب یہ سبب آگ جو آپ نے جلائی ہے تو دھوئیں سے تو نہیں جلائی آپ نے، سبب کیا ہے آگ کا؟ یعنی جس سبب نے اس آگ کو پیدا کیا ہے، ایجاد کیا ہے، جس سبب سے یہ آگ وجود میں آ گئی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نہیں آپ کہہ سکتے دھواں ہے، کیونکہ دھواں تو نتیجہ ہے، آگ کا سبب نہیں ہے۔ آپ نہیں آپ کہہ سکتے حرارت ہے، حرارت تو آگ کا نتیجہ ہے نہ کہ آگ کا سبب ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثال میں بھی چلے جائیں، دن نکلا ہوا ہے اور سورج، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ سورج کی علت دن ہے، سورج کا سبب دن ہے، نہ، دن نتیجہ ہے طلوع سورج کا، نہ کہ دن سبب بنا ہے کہ سورج نکل آئے، بلکہ سورج سبب بنا ہے کہ دن طلوع ہو جائے۔ پس آگ کو ایک سبب چاہیے، علت چاہیے، اور ایک اس کو دلیل چاہیے۔ دلیل کس کے لیے؟ کہ اپنا وجود ثابت کر سکے کہ ہے یا نہیں۔ علت کس لیے چاہیے؟ تاکہ وجود میں آ سکے۔ دلیل کی ضرورت علت کے بعد پڑتی ہے، یعنی پہلے سبب آئے، آگ کو آ کر پیدا کرے، ایجاد کرے، وجود میں آنے کے بعد، پیدا ہو جانے کے بعد اب اس کو ضرورت ہے کہ اپنے اس وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی ہو اس کے پاس۔ آگ ہو پھر دلیل چاہیے اس کو کہ یہ موجود ہے۔ امامت کی بات میں جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ امامت کیوں، تو ممکن ہے فوراً ذہن میں آئے کہ گویا ہم امامت کے دلائل سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ امامت ہے یا نہیں ہے۔ اس سے نہیں گفتگو کر رہے یہاں پر، اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ اہم باتیں ہیں ساری، لیکن اس مختصر گفتگو میں اور اس سارے عنوان کے تحت یہ سب کچھ پیش کرنا، وہ تو 3 دن نہیں بلکہ کم از کم 30 دن چاہیے کہ انسان امامت کے متعلق کچھ کہہ سکے، یعنی تمہید باندھ سکے امامت کی بات کے لیے۔ یہاں پر ہمیں علت امامت سے، سبب امامت سے گفتگو کرنی ہے۔ امامت کیوں، کس علت کے تحت، نہ کس دلیل کے تحت۔ دلیل امامت الگ ہے اور سبب امامت الگ بات ہے۔ یہ ہو جائے گا فلسفہ امامت۔ لیکن اگر ہم نے ادلہ امامت سے بات شروع کر دی اور خود امامت کی حقیقت سے اگر ہم نے بات شروع کر دی، یہ ہو جائے گا بحث امامت نہ کہ فلسفہ امامت۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جان لیں کہ امامت کیوں اور کیسے، پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امامت کیا ہے۔ عام طور پر امامت کی باتیں کئی جگہ پر کی جاتی ہیں، یعنی کئی علوم میں کی جاتی ہیں بات امامت کی۔ بڑے بڑے جو منابع ہیں یا منبع جہاں امامت کے متعلق علماء یا دانشور اور مفکرین، محققین گفتگو کرتے ہیں امامت سے متعلق، سب سے پہلا علم وہ ہے علم کلام۔ علم کلام ایک علم ہے کہ سنی ہوئی تعبیر ہونی چاہیے آپ کے لیے، آشنا علم ہونا چاہیے ہمارے لیے یہ علم کلام۔ کلام سے مراد یہاں سخن نہیں ہے، علم کلام سے مراد یعنی علم اعتقادات، وہ علم جو اصول عقائد سے بات کرتا ہے، اعتقادیات سے جو علم بات کرتا ہے، خدا کے متعلق، صفات خدا کے متعلق، اسماء حسنہ کے متعلق، افعال باری تعالیٰ کے متعلق، اور پھر اس کے بعد نبوت کے متعلق، امامت کے متعلق، معاد کے متعلق، انسانی حیات و قیامت کے متعلق، ثواب و عذاب کے متعلق، بہشت و جہنم کے متعلق جو علم گفتگو کرے، اس علم کو کہتے ہیں علم کلام۔ ایک نام ہے اس کا کہ اب نہیں پڑھتے ہم اس بات میں کہ ہماری بات سے مربوط نہیں ہے کہ کیوں اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ حقیقت میں مراد وہی علم عقائد مراد ہے،
ایک موٹا منبع امامت کی بات کا وہ یہاں ہے. دوسرا منبع بات امامت کے لیے علم فقہ ہے. بہت سے علماء اور مخصوصاً علماء اہل سنت، کیونکہ ان کا مکتب ایسا ہے امامت کے بارے میں کہ وہ عقائد سے ہٹ کر وہ فقہ میں جا کر امامت سے گفتگو کرتے ہیں. ایک ہے امامت سے متعلق منبع ہے فلسفہ، جس میں الہیات کے متعلق بات کی جاتی ہے. فلسفے کا بھی ایک حصہ علم فلسفہ، اس کا بھی ایک حصہ ہے جو الہیات سے متعلق ہے، یعنی اعتقادیات سے متعلق. وہاں بھی کسی حد تک امامت سے گفتگو ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر مفصلاً جس میں امامت سے گفتگو ہوتی ہے وہ ہے علم عرفان، کہ یہ بھی ایک اور منبع ہے امامت کی بحث کا. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں تاریخ میں بھی امامت کی بحث موجود ہے اور دوسری علوم میں بھی ہے، لیکن بنیادی منابع امامت کی بحث کے یہ ہیں، یہ علوم ہیں اور ان علوم میں لکھی گئی کتب ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ علوم جدا جدا ہیں، ہر علم کا اپنا ایک خاص زاویہ ہے، ہر علم کی اپنی ایک خاص دید ہے، ہر علم اپنا ایک خاص اسلوب رکھتا ہے، ایک خاص روش ہے ہر علم کی. اس روش کے تحت ہر علم امامت کے متعلق بات کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان باتوں میں جو نتیجہ نکلتا ہے بات امامت کا وہ لامحالہ مختلف ہونا چاہیے. یعنی ایک فقیہ فقہ میں جا کر جب امامت کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا نتیجہ کچھ ہونا چاہیے، اور ایک ایسا شخص جو متکلم ہے اور علم کلام میں اور اصول عقائد میں جا کر امامت کے متعلق گفتگو کرے، اس کی گفتگو امامت کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. اور تاریخ میں جو جا کر امامت کے بارے میں بات کرے اس کی گفتگو کا نتیجہ کچھ ہوگا. تفسیر کے ضمن میں جا کر اگر کوئی امامت کے بارے میں گفتگو کرے اس کی امامت کا نتیجہ کچھ ہوگا. اور فلسفہ و عرفان خوب لازمی سی بات ہے کہ وہاں بھی گفتگو کا نتیجہ مشابہ نہیں ہونا چاہیے، کہ نہیں ہے مشابہ. امامت کی تعریف بھی اسی وجہ سے کوئی ایک نہیں ہے کہ امامت کیا چیز ہوتی ہے، لیکن وہ جو علماء امامیہ قبول کی ہے جو تعریف انہوں نے کلام میں اور فقہ میں، وہ یہ تعریف ہے کہ امامت امور دنیاوی اور امور دینی میں ریاست عامہ کو کہا جاتا ہے. عمومی ریاست، کلی ریاست کو امامت کہا جاتا ہے. یہ تعریف ہے جو علماء نے کی، اور اہل سنت کی بھی ایک بہت بڑی تعداد نے اس تعریف کو قبول کیا، مانا ہے کہ یہ تعریف ہے امامت کی. الامامت ہی الریاست العامہ فی الدین والدنیا، امور دین اور امور دنیا میں ریاست کلی اور ریاست عمومی کو امامت کہتے ہیں. امام کیا ہو جائے گا پھر؟ امام یعنی جو امور دنیاوی میں رئیس ہو، سرپرست ہو، اور دینی امور میں بھی جو رئیس اور سرپرست ہو. لیکن یہ تعریف بہت ہی مختصر، مجمل، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ امامت کیا ہے، جس کے فلسفہ اور حقیقت اور جس کی روح سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے یہ امامت. اور یہ بات اسی نقطے پر، یہی نقطہ جس پہ ابھی ہم ہیں، بہت ہی حساس بات ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ امامیہ کا امتیاز دیگر تمام مذاہب اسلامی پر وہ اسی نقطۂ امامت پر ہے، عقیدہ امامت میں ہے. لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عقیدہ امامت جو امامیہ کو اور شیعہ کو جدا کرتا ہے دیگر فرق سے، وہ ایک خاص تصور امامت ہے. نہیں ہے کہ انسان جس طرح کا بھی تصور امامت قائم کر لے وہ شیعہ ہو جاتا ہے یا امامی مذہب ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہے. کسی طرح سے بھی امامت ذہن میں ہو نا، ایک خاص تصور کا نام ہے، ایک خاص اعتقاد کا نام ہے تشیع امامت کے متعلق.
خوب یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ امامت تینوں دنیا میں ریاست کا نام ہے، لیکن کس طرح کی ریاست، کس طرح کی حاکمیت، کس طرح کی پیشوائی، کس طرح کی امامت؟ اہل سنت کے نزدیک امامت تقریباً ایک کلمہ مترادف ہے حکومت کے، اور خلافت کو بھی وہ اسی معنی میں لیتے ہیں. یعنی یہ تین کلمے اگر استعمال کیے جائیں، تین الفاظ، امامت، خلافت اور حکومت، تو اہل سنت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق آپ نے ایک ہی بات کی ہے، امام اسی خلیفہ کو ہی کہتے ہیں اور خلیفہ وہی حاکم ہی ہوتا ہے. حکومت سے مراد بھی اب یہاں آپ نہ کہیں گے مثلا حکومت جور نہ، حکومت دینی، حکومت اسلامی، یعنی وہ جب حکومت کا معنی کرتے ہیں تو صحیح معنی کرتے ہیں، خود یہی مراد ہے حکومت سے. لیکن آیا امامت امامیہ مذہب میں اور ہمارے ہاں اور قرآن نے جس امامت کا تصور دیا ہے وہ امامت یہی ہے، یعنی امامت خلافت کے معنی میں ہے اور امامت حکومت کے معنی میں ہے. ان دونوں کے معنی ایک ہیں؟ ہرگز، یہ ایک معنی میں نہیں ہے. امامت سے مراد کچھ اور ہے، حکومت سے مراد کچھ اور ہے. خلافت کسی اور چیز کا نام ہے، امامت کسی اور چیز کا نام ہے. اور ہمارا جو اختلاف ہے اہل سنت کے ساتھ وہ یوں نہیں ہے کہ ہم امامت کو مانتے ہیں فلاں کے لیے اور وہ امامت مانتے ہیں فلاں کے لیے، یہ نہیں ہے مسئلہ. بلکہ اہل سنت میں وہ امامت کا تصور جو ہمارے ہاں ہے وہ سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ جو بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہو، یہ امامت کا جھگڑا نہیں ہے یا امامت کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہ بھی مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ خلافت ہے، لیکن آیا خلافت کا مصداق کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ علی علیہ السلام ہیں، وہ خلیفہ اول کو اس کا مصداق مانتے ہیں. یہ بات اس وقت ہوتی ہے کہ کون خلیفہ ہے اور پھر جھگڑا ہو جائے کہ علی خلیفہ ہے یا وہ. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم مان لیں کہ خلافت نامی کوئی چیز ہے اور اسلام کا حصہ ہے اور ضروری ہے، پھر یہ بات شروع ہوتی ہے کہ اب وہ خلیفہ کون ہے بس. لیکن جب امامت کے مسئلے میں آئیں تو وہاں بات یہ نہیں ہے کہ امام علی ہے یا امام خلیفہ اول ہے، وہ یہ بات نہیں کرتے. یہاں آ کر امامت کی بات میں وہ سرے سے امامت کو اس معنی میں تسلیم ہی نہیں کرتے. تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گفتگو کی اور دلائل کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اس قسم کا تصور پایا ہی نہیں جاتا. تصور نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ بھائی کہ ہمارے ذہن میں ان کا تصور ہے، ہم نہیں مانتے. ان چیزوں کو ہم دلیل کے ذریعے نہیں مانتے چونکہ صحیح نہیں ہے. لیکن بعض چیزوں کو جو اس وقت ہم قبول نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمارے ذہن میں ان کا تصور ہی نہیں ہے، یا ہمارا ذہن ان کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، یا ابھی وہ سمجھ میں نہیں آئی بات ہماری، اس وجہ سے ہم ان کو نہیں مانتے. اور پھر یہ دیکھ لیں کہ ایک امامی مذہب کے ہاں، ایک امامی شخص کے ہاں جو امامت ہے، شیعہ کے ہاں جو امامت ہے، وہ امامت کیا ہے؟ برفرض ایک فرضی بات کر رہا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اگر اس رحلت کے بعد فرض کر لیں کہ تمام کے تمام مسلمین اتفاق رائے سے علی علیہ السلام کو اپنا حاکم منتخب کر لیتے، خلیفہ منتخب کر لیتے، تو کیا آپ کے اعتقاد کے مطابق
جو کچھ انہیں ماننا چاہیے تھا اور جو کچھ عقائد اسلامی کا حصہ ہے وہ سب کچھ انہوں نے پورا کر دیا. چلیں اس کو، یہ تو فرضی بات ہو گئی نا، فرضی بات نہیں کرتے، حقیقی بات کرتے ہیں. اب علی علیہ السلام کو بالآخر انہوں نے چوتھے درجے پر، چوتھے نمبر پر جا کر خلیفہ مان لیا. اب آج بھی مانتے ہیں، سب کا اعتقاد ہے، یعنی ہر مسلمان کا اس بات پر اعتقاد ہے. انہی لوگوں نے جنہوں نے پہلے پیغمبر اکرم کے فوراً بعد علی کو خلیفہ نہیں چنا، چوتھے درجے پر جا کر چن لیا، چوتھے نمبر پر جا کر چن لیا ان تین کے گزر جانے کے بعد. تو آپ بتائیں کہ یہ جن لوگوں نے آ کر علی علیہ السلام کے ہاتھ پر خلیفہ کے عنوان سے اور خلیفہ چہارم کے عنوان سے بیعت کی اور مانا خلیفہ کے طور پر، آپ کے نظریے کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ امامی مذہب تھے، وہ اثنا عشری تھے، وہ شیعہ تھے، اور ان کا وہی اعتقاد تھا جو ایک امامی مذہب کا ہوتا ہے. یا صحیح تصور اسلام اور صحیح تصور دین وہ وہی تھا جو انہوں نے کیا. مان لیا نا آخر کار چوتھے درجے پر، یہ تو فرضی بات نہیں ہے، صحیح بات ہے، مان لیا انہوں نے. انہوں نے مان لیا تھا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ، لیکن صرف خلیفہ مانا تھا، امام نہیں مانا. خلیفہ مان لیا تھا انہوں نے. اور اگر پہلے نمبر پر بھی مان لیتے خلیفہ، تو بھی یہ وہ امامت نہیں تھی جو قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ امامت نہیں تھی جو پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ حق بیان کیا ہے. پس معلوم یہ ہوا کہ خلافت اور چیز ہے اور امامت اور چیز ہے. ممکن ہے علی علیہ السلام کو کوئی خلیفہ مان رہا ہو لیکن امام نہ مان رہا ہو، جیسا کہ وہ ہے خلیفہ مانتے ہیں لیکن امام نہیں مانتے. ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ اس مسئلے پر حساسیت ظاہر کرتے ہیں، کہ تاریخی حساسیت ہے اس بات پر، اور کوئی معمولی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق انسان کی دنیا اور آخرت سے ہے اور انسان کی معرفت و عمل سے ہے، تو اتنا بے تاثیر مسئلہ نہیں ہے. بہت ہی ان مسائل میں سے ہے کہ جس کی بہت بڑی تاثیر ہے زندگی بشر پر. اگر ہم بھی مانتے ہیں، پر فرض آج ایک آدمی، آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں آپ امامی مذہب قبول کر لیں، کیسے قبول کریں؟ مان لو کہ پیغمبر اکرم کے بعد علی پہلے خلیفہ ہیں، خوب اس نے بھی مان لیا کہ پہلے خوب پیغمبر اکرم کے بعد علی پہلے خلیفہ ہیں، تو کیا امامی ہو گیا وہ؟ شیعہ ہو گیا وہ؟ یہ چھ بسا ایک پیدائشی شیعہ، پیدائشی اصل شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، امامیہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، امامیہ کے مذہب سے تعلق ہے، امامیہ مسجد میں آتا ہے، امامیہ حسینیہ میں بیٹھتا ہے، امامیہ کتب پڑھتا ہے، امامیہ مجالس میں آتا ہے، امامیہ ذاکرین کو سنتا ہے، امامیہ کے دستوں میں آ کر ماتم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن اگر اس کو پوچھو کہ علی کو کیا مانتے ہو، کہے گا میں علی کو خلیفہ اول مانتا ہوں. تو خلیفہ اول مان لینے سے امامی بن جاتا ہے انسان. یہ اس وقت ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ خلافت کیا ہے اور امامت کیا ہے. البتہ ممکن ہے خلافت کے بھی ایسے معنی بیان کیے جائیں کہ وہ امامت ہی کے معنی میں ہو جائے، خلافت اور امامت کو ایک کر دیا جائے، یعنی خلافت سے مراد بھی وہی ہے جو امامت سے مراد ہے. لیکن میں اس خلافت کی بات کر رہا ہوں جو تصور ہم سب کے ذہنوں میں، اور ہم کے نہ صرف امامیہ نہ بلکہ اہل سنت کے ذہنوں میں بھی موجود ہے. خلافت یعنی حکومت کی ریاست دین و دنیا جس کا معنی کیا گیا ہے. یہ در حقیقت یہ جو تعریف امامت ہے، اور اکثر علماء امامیہ و علماء اہل سنت نے اس کو قبول کیا ہے، یہ تعریف امامت کی نہیں ہے بلکہ یہ تعریف خلافت کی ہے. خلافت کہتے ہیں ریاست دینی اور ریاست دنیا کو، حکومت کو. خلافت امامت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. جو شخص امام ہے وہ ساتھ ساتھ خلیفہ بھی ہے اور حاکم بھی ہے. لیکن یوں نہیں
کہ حکومت یعنی امامت. یہی سے ہمیں فرق اگر معلوم ہو جائے کسی حد تک راہ کھل جائے گی ہمارے لیے فلسفہ امامت کو سمجھنے کے لیے. میں نے کہا نا کہ فلسفہ امامت جو بنیادی سوال ہم نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ امامت کیوں، سبب کیا ہے، علت کیا ہے اس کی، کس مقصد کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امامت کیا ہے. عرض کیا کہ خلافت اور امامت میں فرق ہے، حکومت اور امامت میں فرق ہے. حکومت اور خلافت جو حکومت کے معنی میں ہے یہ امامت کے شعبوں میں سے اور امامت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. لیکن خود امامت ایک اور چیز ہے، خود امامت ایک منصب دیگر ہے. جس طرح سے نبوت، آپ دیکھیں سابقہ انبیاء بھی ایسے تھے. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبی تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے. خلیفہ نہیں کہہ سکتے آپ پیغمبر اکرم، کیونکہ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی نبی کا جانشین. خلیفہ خود کلمے کے معنی ہی یہی ہے، جانشین. تو پیغمبر کو تو ہم جانشین نہیں کہہ سکتے، تو خود ہے. حضرت کے جانشین جو ہوگا وہ خلیفہ ہے. حضور نبی تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے. حکومت تشکیل دی، اس حکومت کے سربراہ بھی تھے، سرپرست بھی تھے. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حکومت یعنی نبوت، نبوت یعنی حکومت. نبوت کی ذمہ داریوں میں سے، نبوت کے فرائض میں سے، نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ حکومت بھی ہے. معلوم ہوا کہ اور بھی بہت سارے شعبے ہیں اس کے، لیکن جتنے بھی شعبے ہوں شعبہ اور چیز ہے، خود نبوت ایک اور چیز ہے، حقیقت نبوت ایک اور چیز ہے، حقیقت امامت کچھ اور چیز ہے. جو شخص امام ہو جائے البتہ کہ وہ ریاست دینی اور ریاست دنیا اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور شخص اگر ریاست پہ بیٹھ جائے تو وہ شرعی ریاست نہیں ہوتی. اگر یہی فرق ذہن میں آ جائے حکومت اور امامت کا اور خلافت اور امامت کا، تو پھر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سی چیز ان میں سے غصبی ہے اور قابل غصب ہے، اور کون سی چیز اصل سرے سے غصب ہو ہی نہیں سکتی. اور بلاخر آپ کہتے ہیں نا کہ حق علی علیہ السلام کا تھا، دوسروں نے اس کو غصب کر لیا. مثلا خاص کر لیں کہ توحید، صفات خدا میں سے ایک صفت ہے توحید. کوئی غصب کر لے، خدا سے لے لے یہ صفت، کوئی شریک خدا معاذ اللہ. کام تو نہیں ہے، انسان نے کتنے شریک بنائے ہوئے ہیں خدا کے. انہیں شرکائے خدا میں سے کوئی اٹھے اور خدا سے توحید لے سکتا ہے. یہ صفت خدا سے لے لے، توحید غصب کر لے. توحید قابل غصب نہیں ہے. یا کوئی ایسا انسان اٹھے نبی سے نبوت غصب کر لے. نبی آئے تھے، خدا نے نبوت دے کر بھیجی، یہ آئے، اس سے پہلے کہ آ کر لوگوں میں کوئی کام کرتے، کسی نے آگے بڑھ کر ان سے نبوت بندوق دکھا کے لے لی. لی جا سکتی ہے نبوت؟ توحید ممکن نہیں ہے. یہ غصبی چیزیں نہیں ہیں. لیکن حکومت غصب کی جا سکتی ہے، خلافت غصب کی جا سکتی ہے. کسی کو گولی دکھا کر، بندوق دکھا کر گھر میں بٹھایا جا سکتا ہے اور حکومت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے. امامت و نبوت پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. کتنا ہی بڑا طاقتور انسان ہو، کتنا ہی بڑا، بلکہ یوں کہ ہم نہ سوچیں کہ کوئی ظالم نہ، کوئی حق پرست اہل حق اٹھے اور اٹھ کر کسی نبی سے کہے کہ کوئی باپ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ گھر میں آرام فرمائیں، یہ نبوت آپ مجھے دے دیں.
میں جا کر نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہوں، یہ نبوت کا منصب مجھے دے دیں آپ۔ پہلے تو غصب کی بات کی تھی نا، اب کیا ہو گئی کہ نبی اپنی رضا سے کسی کو کہ ٹھیک ہے میں، آخر انبیاء بہت ایسے بھی تو گزرے نا جو بہت بزرگ ہو گئے تھے، کبیر السن ہو گئے تھے، مسن ہے نا چند انبیاء کے بارے میں، کہ جیسے حضرت نوح 950 سال تبلیغ کی ہے صرف، اب زندگی کتنی تھی حضرت کی یہ نہیں ہے لکھا ہوا، صرف تبلیغ 950 سال، آخر امت ڈبونے سے پہلے بھی تو زندہ تھے، تبلیغ کی، پھر امت نے نہیں مانا، دعا کی، وہ ڈوب گئے، ڈوبنے کے بعد بھی تو کچھ عرصہ زندہ رہے۔ یہ عمر جو قرآن نے ذکر کی ہے، یہ وہ عمر ہے جو کتنی ہے 950 سال جو تبلیغ کی ہے صرف حضرت نے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کی بڑی عمریں ہوتی تھی۔ اب ایک نبی کہیں کہ میں کافی تبلیغ کر چکا ہوں، اب میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں، خود چاہتے ہوئے تحویل دیتا ہوں، سونپ دیتا ہوں۔ آیا یہ منصب سونپا جا سکتا ہے؟ کسی کو لیا جا سکتا ہے؟ قرض لیا جا سکتا ہے؟ غصب کیا جا سکتا ہے؟ نہ، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت ہو سکتی ہے۔ حاکم بوڑھا ہو گیا ہے، خود اپنی رضا سے کہے اپنے بیٹے کو، کسی اہل آدمی کو کہے میری جگہ تو آ کر بیٹھ جائے۔ اب دیکھیں گے اسی سے نہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ الگ الگ مطلب ہے۔ جو غصب ہو جائے اور ہو سکے، اور جو غصب نہ ہو سکے، معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب اگر ایک انسان امامی ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ میں کیا مانتا ہوں علی کو، میں ائمہ کو کیا مانتا ہوں، اس وجہ سے میں امامی ہوں۔ ان کو حاکم مانتا ہوں، ایسا حاکم جن کا حق غصب ہو گیا ہے وہ مانتا ہوں انہیں، پھر تو آپ امامی نہیں ہیں۔ اگر یہ اعتقاد ہے، فقط صرف یہ اعتقاد ہے اگر کہ وہ ایسے حاکم تھے، ایسے حکمران تھے کہ حکمرانی جن سے دوسری حکومتوں نے لے لی، بنو امیہ نے لے لی، بنو عباس نے لے لی، بس ایسے حکمران، گوشہ نشین حکمران، ایسے حکمران جن کا حق غصب ہو چکا ہے، یہی مانتے ہیں صرف انہیں۔ اگر یہ تو اہل سنت بھی مان سکتے ہیں، بلکہ خود بنو عباس بھی یہی مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ حکمرانی آپ کا حق ہے لیکن ہم آپ کو دیں گے نہیں، مانتے تھے وہ کچھ۔ جیسے امام رضا علیہ السلام کو اس نے اپنا جانشین بنایا ہے نا، مامون نے امام رضا علیہ السلام کو جانشین بنایا اپنا، میرے بعد آپ ہوں گے حاکم بادشاہ۔ تو کیا مامون شیعہ ہو جاتا ہے اس اعتقاد سے، یا یہ دے بھی دیتا تو شیعہ ہو جاتا وہ؟ یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے بات کہ جہاں بھی کوئی اہل آدمی ہو، سب کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہی حکومت کرنے کی اہلیت اس میں اسی کو دینی چاہیے۔ جیسا کہ رحلت رسول اللہ کے بعد بھی یہی مسئلہ تھا، خصوصاً خلیفہ دوم نے جو شورا بنائی تھی، اس شورا میں یہی کہا تھا کہ 6 آدمیوں کی جو شورا بنائی انہوں نے، تو اس میں کہا کہ ان میں سے کس کس میں اہلیت ہے حکومت کی اور کس میں اہلیت نہیں ہے، ایک ایک کا نام لے کے بتایا، کہا اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ جب امیر علیہ السلام پہ پہنچا تو کہا کہ ان میں حکومت کی صلاحیت تو ہے لیکن لوگ ان کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں عربوں کے بہت بڑے بڑے سورما مارے ہیں، اور وہ کینہ ابھی تک عربوں کے دل میں موجود ہے، لہذا کبھی بھی علی کو اپنا حاکم نہیں مانیں گے۔ یہ انہوں نے شورا میں یہ رائے دی تھی کہ اس شخص میں اہلیت ہے لیکن اس کو حکومت کو کوئی مانے گا نہیں۔ دوسروں کو کہا کہ ان میں اہلیت ہی نہیں ہے حکومت کی۔ بس معلوم ہی ہو کہ اگر ہم ثابت بھی کرنا شروع کر دیں کہ علی علیہ السلام اس وقت اولا تھے، کہ یقیناً سب سے اولا تھے، وہ یقیناً سب پر مقدم تھے، اگر علی علیہ السلام کو حاکم چن بھی لیا جاتا تو یہ وہ امام نہیں تھے، حاکم تھے۔ لوگ خلیفہ اول ہی مانتے، جس طرح خلیفہ چہارم مان رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خلیفہ اول ہو جائے یا خلیفہ
چہارم ہو جائے. خلیفہ مان لینے سے، حاکم مان لینے سے، حکمران مان لینے سے انسان امامت کے دائرے میں نہیں آتا. امامت سے پھر بھی ممکن ایسا امامت کو مانتا ہی نہ ہو سرے سے. اب وہ تو انکار کر کے خلیفہ مانتے ہیں، یعنی امامت کا انکار کر کے خلیفہ چہارم مانتے ہیں. تو ہم امامت کا اقرار کر کے خلیفہ مان رہے ہیں، خلیفہ اول. فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم ان سے اچھے ہیں، کیوں کہ ہم پہلا مانتے ہیں، آپ چوتھا مانتے ہیں. فرق صرف نمبروں کا ہو جائے گا. شیعہ اور سنی میں صرف نمبر کا فرق ہے. یعنی 4 نمبر پیچھے مان لے تو انسان سنی ہو جاتا ہے، 4 نمبر پہلے مان لے تو انسان شیعہ ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے نہ، یہ تو فرق نہیں ہے. جوہر میں فرق ہے، گوہر میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. نہیں یہ کہ ہم پہلا مانتے ہیں وہ چوتھا. توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. نہ پہلا مانتے ہیں نہ چوتھا مانتے ہیں، کسی جگہ بھی نہیں مانتے. کیا؟ امام نہیں مانتے. اور وہ جو کچھ مانتے ہیں اگر وہ ہم مان لیں تو ہم بھی شیعہ نہیں ہوتے. یہ نہیں تھا کہ علی علیہ السلام کے ہاتھ پر جس نے آ کر بیعت کی. اب اس سے اب آپ کا ذہن دوڑ جانا چاہیے ایک مطلب کی طرف. اب معلوم نہیں، شاید روزے کی وجہ سے آپ کا ذہن نہ جا رہا ہو ادھر. میں بھیج دیتا ہوں آپ کے ذہن کو، روانہ کر دیتا ہوں. کون سا مطلب؟ کہا جاتا نا کہ کربلا میں کوفہ والوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو. یہ بہت اہم مطلب ہے، یہ بہت ہی اہم مطلب ہے. اور یہیں سے آپ اس کا جواب ڈھونڈیں گے جو نقطہ عرض کیا ہے. کوفہ والوں نے خط لکھے، خط لکھنے کے بعد پھر ساتھ نہیں دیا. تاریخی حقیقت ہے نا، یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیا بلکہ خود کوفہ سے انہی لوگوں کی ایک فوج بنی جنہوں نے خط لکھے تھے. انہی کی ایک فوج بنی جو کربلا میں آئی اور امام علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر انہوں نے صفیں باندھ لی. انہی لوگوں کی فوج، خط لکھنے والوں. امام علیہ السلام نے عاشور اور شب عاشور ایک ایک کو بلا کے کہا کہ کیا تو نے خط نہیں لکھا، کیا تو نے خط نہیں لکھا. سب کو مشخص کر انگلی اٹھا کے کہا کہ تو وہی ہے جس نے خط لکھا تھا مجھے، تیرا خط میں ساتھ لایا ہوں. معلوم ہوا ان سب نے خط لکھے ہوئے، اکثریت نے خط لکھے ہوئے. اور کو جب اور نے آ کر روکا امام علیہ السلام کے کاروان کو تو امام علیہ السلام نے ہور کو تو نہیں کہا کہ تو نے خط لکھا، لیکن یہ کہا کہ کوفہ والوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا. تو ہور نے کہا کہ اتفاق سے میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں. اور صحیح بات ہے کہ ہور نے خط نہیں لکھا تھا امام علیہ السلام. بس معلوم ہی ہوا کہ امام علیہ السلام فردن فردن ان کو یاد دہانی کرا رہے تھے کہ تم خط لکھنے والے ہو. اس کو دستاویز بنایا جاتا ہے کس کے لیے؟ آپ پر تہمت لگانے کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے، تاریخ میں آپ کا حلیہ مسخ کرنے کے لیے. کیا کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ اب امام حسین علیہ السلام کو تو سنیوں نے تو نہیں بلایا تھا نا کوفہ میں، وہی بلا رہا تھا جو امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہے. جو نہیں مانتا وہ تو بنو میں یعنی تھوڑی بات لکھے تھے. وہی کوفہ بلا رہا ہے کہ جو مانتا ہے آپ کو. تو بلا کر پھر ساتھ نہیں دیا، نہ صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ کربلا میں آ کر شہید بھی کر دیا. تو بس ثابت ہو گیا کہ یہ کس نے کیا شہید؟ کہہ دیں نا جی، شیعوں نے شہید کیا، یہی کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بلایا تھا. لیکن دیکھیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کیا بلایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یزید ایک فاسق حکمران ہے، ہمیں ایک عادل حکمران کی ضرورت ہے. انہوں نے امام نہیں بلایا تھا، انہوں نے حکمران بلایا تھا.
جنہوں نے امام بلایا تھا انہوں نے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا. حبیب ابن مظاہر نے بھی تو خط لکھا تھا، حبیب نے بھی خط لکھا تھا ان لوگوں میں سے، مختار نے بھی خط لکھا تھا، دوسروں نے بھی، سلمان ابن سرد نے بھی لکھا تھا، فلاں فلاں نے بھی لکھا تھا. ان میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جن کو یزید کی حکومت پسند نہیں تھی، وہ چاہتے تھے ایک اچھی حکومت ہو، کوئی بھی آئے اچھی حکومت ہو، اور انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک بہترین حکومت ہم پر کریں گے، ایک عادلانہ حکومت جس میں ہمیں آلو ٹماٹر سستے مل جائیں گے. انہوں نے حکمران، اور جو امام کو حکمران سمجھ پر خط لکھتا ہے، حکمران سمجھ کر جو امام کو بلا رہا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا، وہ جو امام سمجھ کر خط لکھتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ بلانے والے سارے شیعہ نہیں تھے. ٹھیک ہے انہوں نے بلایا تھا، لیکن وہ سب کے سب کون تھے؟ جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں انہوں نے بلایا تھا، جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، نہ وہ جو پہلا خلیفہ. کیونکہ پہلا خلیفہ جو مانتے ہیں وہ بھی سنی ہے، شیعہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ فقط نمبروں میں فرق نہیں ہے سنی اور شیعہ میں، کہ ہم پہلا مانتے ہیں آپ چوتھا مانتے ہیں. فرق یہ کہ ہم مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے ہو. وہ جو امام حسین علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں وہ تم نہیں مانتے ہو، اور نہ کوفہ والے مانتے تھے. وہ حکمران کے طور پر تو چاہیے تھا ان کو ایک اچھا حکمران، لیکن امام اور چیز ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے عرض کیا تھا کہ اب دیکھیں ٹائم چلا گیا نا، آپ کا جواب مل گیا، آپ کو بات سمجھ میں آئی سب کی یا نہیں؟ یعنی یہ جو تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ شیعہ نے یہ کام کیا، نہ خیر ہمیں اس میں قبول ہے کہ انہوں نے بلایا تھا، لیکن وہ شیعہ نہیں تھی. اب ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس دور میں تو نہیں تھے. کوفہ والے ضروری نہیں ہے کہ 61 ہجری میں جو تھے وہ کوفہ والے تھے، نہ 1400 سال بعد بھی جو امام حسین علیہ السلام کو ایک حکمران مانتا ہے اور امام نہیں مانتا وہ کوفی ہی ہے. امامت ایک اور چیز ہے، حکمرانی اس کا لازمہ ہے. اب یہاں اس محفل کے جیسا کہ پہلے کرمانی صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ قواعد یہ ہیں کہ وقت پر شروع ہو اور وقت پر ختم ہو جائے، اور اصلاً موضوع کی پرواہ نہ کریں کہ کہاں پہنچا ہے کہاں نہیں پہنچا، سمجھ میں آیا ہے یا سمجھ میں نہیں آیا. اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب سوالوں کا وقفہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. آنکھوں ہمارے کلمے میں جو ہے خلیفۃ و بلا فاصل کا لفظ ہے، امام کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ امام وہ کلمے میں یہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فاصل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اصول دین میں پہلی ہے توحید، پھر ہے عدل، پھر نبوت، امامت اور قیامت. عدل کیا چیز ہے؟ عدل سے کیا مراد ہے؟ اصول دین میں جو عدل ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے نہ کہیں کہ کہیں اور چلے گئے، آپ توجہ فرمائیں، آپ کے سوال کا جواب ہے. عدل جو حکومت اصول دین میں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اصول دین میں ایک عدل ہے نا. آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے کہ جیسے اصول دین میں نہیں ہے عدل. اس عدل سے کیا مراد ہے؟ خدا عادل ہے. اس عدل سے کیا مراد ہے؟ کہ ذات خدا عادل ہے. بس یہ صفت خدا ہے، عدالت صفت خداوند تبارک و تعالی ہے. معلوم ہو گیا؟ اب سوال کہ صفت خدا صرف ایک ہی ہے، عدالت
باقی صفات نہیں ہیں اللہ کی. تو رحمت بھی تو صفت خدا ہے، کرم بھی تو صفت خدا ہے، خالقیت صفت خدا ہے، رازقیت صفت خدا ہے، زندہ کرنا صفت خدا ہے، مارنا صفت خدا ہے. یہ ساری صفات خدا ہیں. اور اصول دین میں ساری صفات کو چھوڑ کر آپ کو نظر ہی نہیں آئی، صرف ایک صفت کو آپ نے اصول دین کا حصہ بنا دیا، تو باقی صفات کدھر گئیں؟ وہ اصول دین کا حصہ نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اصول دین میں عدل اصل دوم، مراد سے عدالت ذات خدا ہے، اور عادل خدا یعنی صفت خدا. تو کیا ایک ہی صفت خدا ہے اور نہیں ہے صفات خدا؟ تو جواب یہ ہے کہ صفات خدا کتنی ہیں؟ کتنی صفات خدا ہیں؟ وہ اسماء ہیں، اور وہ بھی صرف اسماء نہیں ہیں، اسماء توقیفی ہیں. صفات خدا بھی لا متناہی صفات خدا ہیں، بے شمار. وہی جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ درخت سارے قلم بن جائیں اور سمندر سارے سیاہی بن جائیں تو کلمات خدا ختم نہیں ہوں گے. وہی صفات خدا ہے. یہ اتنی صفات خدا ہے کہ اگر آپ گننا شروع کریں تو آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، صفات ختم نہیں ہوں گی. تو کتنی زیادہ صفات، لامتناہی بے شمار صفات میں سے ایک صفت کو آپ نے اٹھا کے رکھ دیا اصول دین میں، وہ باقی صفات کدھر گئیں؟ آپ فرمائیے جواب. آپ نے، میں سمجھا میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں آپ. ابھی نوبت آئے گی آپ پر بعد میں آپ کے سوال. ابھی میں جواب دے رہا ہوں آغا صاحب کے سوال. عدالت صفت خدا ہے، باقی بھی صفات خدا ہیں، اور ساری صفات خدا اصول دین کا حصہ ہیں. ساری صفات. پھر کیوں خصوص خاص کر عدالت کا نام اس میں ہے، باقی صفات کا نام نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ باقی صفات خدا کی وہ اصول دین میں ہیں، لیکن ایک موٹے عنوان کے تحت ہیں. کون سا عنوان؟ توحید. جب ہم کہتے ہیں توحید تو اس میں ساری توحید کی ساری بات ہے، یعنی ذات خدا، صفات خدا، اسماء خدا، افعال خدا، یہ ساری باتیں ایک ہی جملے میں آ جاتی ہیں. کس میں؟ اصل اول میں، توحید. خوب اگر ساری صفات توحید میں آ جاتی ہیں تو عدالت بھی تو پھر توحید میں ہے. پھر کیوں عدالت کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے اس کا. سوال ذہن میں آ گیا یا نہیں؟ اب جواب اس کا جواب یہ ہے کہ بہت پہلے صدر اسلام میں، یعنی پہلی اور دوسری صدی میں، دو موٹے فرقے بن گئے تھے، اور ان میں ایک گفتگو، ایک بات چھڑی تھی اعتقادی کہ آیا خداوند تبارک و تعالی مثلا نیک لوگوں کو جہنم بھیج دے تو کیسے ہے، اور تمام برے لوگوں کو اٹھا کر بہشت میں ڈال دے، کیسا رہے گا؟ اب بعضوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہو سکتا، خدا ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا. دوسرے فرقے نے کہا نہ خیر، یہ تو خدا کو محدود کرنے والی بات ہے، خدا کی مرضی ہے، نیک لوگوں کو اٹھا کے جہنم ڈال دے اور بروں کو اٹھا کر بہشت میں ڈال دے. خدا کی قدرت ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی طاقت ہے، ایسے تبادلہ کر دے خدا بہشتیوں کا جہنمیوں سے. انہوں نے کہا کر سکتا ہے. یہ دو موٹے فرقے وجود میں آ گئے تھے. ایک فرقہ وہ تھا جو مانتے تھے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم خدا نہیں کرتا. ایک فرقہ یہ کہتا تھا یہ ظلم نہیں ہے، اگر خدا ایسا کر دے تو ظلم نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت میں سے ہیں البتہ یہ. انہوں نے کہا کہ یہ ظلم نہیں ہے، اگر خدا ایسے کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا
اسی وجہ سے یہ بات چھڑ گئی تھی عدل الہی کے بارے میں، اختلاف پیش آ گیا تھا، اس وجہ سے یہ کیا ہو گئی، وصف عدالت اختلافی صفت ہو گئی کہ بعضوں نے کہا کہ یہ عادل ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے۔ اب چونکہ ہم امامیہ، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ خدا تمام اچھوں کو معاذ اللہ جہنم میں ڈال دے اور تمام بروں کو بہشت میں ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے، اور خدا ظالم نہیں ہے بلکہ خدا عادل ہے۔ چونکہ ہمارا اس اختلاف میں ہمارا یہ عقیدہ تھا، ہم نے اپنے عقیدے کو اصول دین میں داخل کر دیا تاکہ سنتے ہی پتہ چل جائے کہ اس اختلاف رائے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، پہلا توحید، دوسرا عدل، ورنہ ہم ساری خدا کی صفات کو مانتے ہیں اور ساری اصول دین میں موجود ہیں۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہم عدل کو اصول دین میں اس طرح نامینیٹ کر کے ذکر نہ کرتے۔ معلوم ہوگی بات، کلمے میں بھی یہی بات ہے۔ آپ نے کہا نا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پہلے میں شہادت توحید وحدانیت، پھر اقرار رسالت، اور تیسرے میں کیا ہے، اقرار خلافت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف کس مسئلے پر ہے، خلافت پر، اسی مسئلے میں نا اختلاف، یعنی وہ خلیفہ بلا فاصل کسی اور کو مانتے ہیں، ہم خلیفہ بلا فاصل علی علیہ السلام۔ اس گفتگو سے یہ نہ سمجھیں، میں نے کہا نا کہ خلافت امامت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، تو جو بھی رسول کے بعد امام ہوگا وہی خلیفہ ہوگا، وہی حکمران ہوگا، وہی حاکم ہوگا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ، امامت تو ہے ہی نہیں ہے، حکومت میں خلافت ہے، اور وہ بھی علی نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ بس ہمارا اختلاف ان کے ساتھ کس میں ہو گیا کہ وہ بھی خلیفہ مانتے ہیں، ہم بھی خلیفہ مانتے ہیں، وہ بھی خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں، ہم بھی خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں، وہ خلیفہ بلا فاصل کسی اور کو مانتے ہیں، ہم خلیفہ بلا فاصل کسی اور کو مانتے ہیں۔ اور چونکہ وہ علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن چوتھا ہم کیا مانتے ہیں، پہلا، یہ اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے اس کو کلمے میں اقرار کیا ہے کہ علی خلیفہ بلا فاصل ہے۔ اس میں ہم اپنا اختلافی عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں، نہ تمام عقیدہ۔ جس طرح عادل کہہ کر ہم اس تو اختلاف نظر پیش آیا تھا، اعتقادی اختلاف تھا لوگوں میں کہ خدا آیا عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارا عقیدہ کیا تھا کہ خدا عادل ہے، تو عادل کہہ کر اس اختلاف میں ہم نے اپنا عقیدہ ذکر کیا ہے، نہ یہ کہ اپنا سارا عقیدہ ہم نے عادل کہہ کر بیان کر دیا۔ نہ، ہم ساری صفات خدا کو جزء اصول دین مانتے ہیں، اس طرح امامت کو جزء اصول دین مانتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھتے ہیں تو امامت کے بجائے کیا کہتے ہیں، خلیفہ بلا فاصل۔ خلیفہ بلا فاصل سے مراد بھی کیا ہوتی ہے، یعنی حاکم بلا فاصل۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف ان کو حاکم مانتے ہیں، بلکہ چونکہ وہ بلا فاصل نہیں مانتے، چوتھا مانتے ہیں، اس تردید میں آ کر ہم یہ کہہ دیتے ہیں ان کو، ورنہ حقیقت میں ہمارا اعتقاد کیا ہے، وہی کہ علی امام ہے، اور چونکہ امام ہے پس وہ حاکم بھی ہے۔ یہ بات میں بیان کریں گے کہ حکومت وہی کرے گا جس کو حق امامت ہے، جس کو حق امامت نہیں ہے اس کو حق حکومت بھی نہیں بنتا۔ اب آپ بیان کریں۔ البتہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توحید پر اتفاق ہے اس معنی میں کہ سب ایک جیسا ہی توحید کو قبول کرتے ہیں اور سب کے ہاں توحید کا ایک ہی تصور پایا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور یوں بھی نہیں ہے کہ نبوت میں مثلا سب کا اعتقاد ایک جیسا ہے اور کوئی اختلاف لوگوں میں نہیں ہے۔ آپ اگر وادی توحید، چونکہ ہمارا زیادہ دلچسپی کا موضوع امامت ہے اور توحید نہیں ہے، توحید ہمارے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو بچپن میں جب زبان کھولتے ہیں ہم تو والدین سکھاتے ہیں دین ہمیں،
اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ یہ دین ہوتا ہے ہمارا عددی دین، اس کو کہتے ہیں ریاضی والا دین۔ 5 10 12 14 یہ ہمارا دین ہوتا ہے۔ اب بڑے ہو کر بھی پھر یہی اتنا ہی، ہمیں ہماری معرفت سے زیادہ آگے نہیں جاتی، 5 10 12 14 سے آگے نہیں جاتی۔ یہ وہ بچوں کو سکھانے کے لیے یہ خوب ہے، اس طرح سے آسانی سے سیکھتے ہیں بچے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچپن میں ایک چیز پلے باندھ لی تو پھر آخر عمر تک کہیں گے بس ہم نے تو سیکھ لیا۔ امام 12 ہوتے ہیں، اب ترتیب سے نام بھی نہیں یاد کسی کو ممکن ہے۔ کسی عراقی سے کسی نے امام پوچھے نا، تو وہ عراقی حضرت ام البنین کو بہت زیادہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ عراقی شیعہ جو ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ مکرمہ پر بہت زیادہ ان کا اعتقاد ہے، قسم بھی انہی کے نام کی کھاتے ہیں، نظر بھی انہی کے نام کی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ یہاں حضرت عباس کے لیے کیا جاتا ہے وہاں ان کی والدہ گرامی کے لیے وہ سارا تصور اور عقیدہ ہے۔ تو وہ اسے کسی نے کہا کہ امام سناؤ، تو اس نے امام سناتے سناتے وہ 13 سنا دیے اس نے۔ تو انہوں نے کہا بھائی امام تو 12 ہیں، یہ 13 ہو گئے، کیونکہ وہ ام البنین کو بھی بیچ میں گن گیا، وہ اس نے کہا وہ بھی امام ہے۔ پھر اس نے اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کی، سمجھایا کہ یہ ام البنین امام نہیں ہے بلکہ امام کی زوجہ ہیں، یہ امام نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ بعد والوں میں کسی کو نکال دو، ام البنین کو نہیں نکالنا۔ یہ وہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں سیکھتا ہے انسان، پھر پتہ نہیں ہوتا کہ ام البنین امام ہے یا امام نہیں ہے، کیونکہ جب 12 پورے کرنے ہیں کوئی ایک بیچ میں سے نکال دو دوسرا ڈال دو، نہ یہ نہیں ہے۔ توحید اصل دین ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ توحیدہ، اب تصدیق بے وکمال التصدیق بے توحیدہ وکمال توحیدہ نفی الاخلاص عنہ۔ اول الدین معرفتہ، الف دین توحید۔ اس باب سے جب انسان فارغ التحصیل ہوتا ہے تو نبوت سمجھ میں آتی ہے۔ توحید ایک وادی ہے، آپ سفر کریں، یہاں سے آپ جائیں بہت دور، یہاں سے جائیں ایران، آپ کراچی سے بائی روڈ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور مشرق پہنچ جائیں اور بیچ کا یہ فاصلہ آپ طے نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ کبھی کوشش کی ہے ایسا سفر کرنے کی؟ یہ بیچ کا سفر نہ جہاز سے طے کریں، نہ بس سے طے کریں، نہ ٹرین سے طے کریں، کسی سے بھی، بس جو ہی دروازہ ادھر سے بند ہو خدا حافظ ادھر مشرق، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے، یہ بیچ کا سارا سفر طے کر کے آپ سرعت سے طے کریں، ایسے وسیلے جہاز سے چلے جائیں 1 گھنٹے میں چلے جائیں، ٹرین سے چلے جائیں 2 دن میں چلے جائیں، بس میں چلے جائیں مثلا، اور پیادل چلے جائیں، لیکن جانا ہے یہ راستہ طے کرنا ہے کسی صورت میں۔ توحید پہلی وادی ہے دین کی، جو اس وادی میں داخل ہوگا اور اس ساری وادی کو طے کرے گا اور پھر وادی کے آخر میں پہنچے گا تو نبوت کی وادی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر جب وادی نبوت میں جائے گا، وادی نبوت کو طے کرے گا اور عمر وہاں پر گزارے گا اور ایک وقت وہاں پر صرف کرے گا، جب وہ وادی اپنی انتہا کو پہنچے گی تو وادی امامت شروع ہوتی ہے۔ یہ تو بچوں کا دین ہے، جو ہم نے والدین نے بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ امام 12 ہیں اور معصوم 14 ہیں، اور آخر تک وہ اتنا ہی ہمارا علم اگر ہو تو یہ نہیں ہو جاتا، معرفت دینی نہیں ہوتی ہے۔ بس توحید اول الدین و آخر الدین توحید ہے، باقی توحید کے اندر ہی سب کچھ ہے، یعنی امامت و نبوت و قیامت بھی اس کو سمجھ میں آئے گی جس کو توحید کچھ سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر توحید سے اس کا کوئی
سہم اور حصہ نہیں ہے تو یقین جان لے کہ امامت کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ آغا صاحب نے سوال کیا کہ امامت میں اختلاف ہے، دوسروں میں اختلاف نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امامت کا اختلاف خود دلیل ہے کہ توحید